سب کا مالک ایک اللہ ہے، سارے انسانوں کا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ کیا نشانی ہے اس کی؟ بہت بڑی نشانی تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اس کی ایک جیسی رچنا ہے، اچھائی برائی کا احساس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس رچنا کے خلاف چلاتا ہے شیطان، اور دنیا ہے دھوکہ، دنیا کی زندگی بالکل بیکار۔ کتنے مر رہے ہیں روز، مگر ہم ان کی موت پر نظر نہیں گڑھا رہے اور اپنی موت کے ہوش میں نہیں آ رہے اور دنیا سے دل نہیں ہٹا رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی طرف دل نہیں لگا رہے، موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے، اسی سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کے اندر ہزاروں ویڈیو ہیں اور یہی گیان سمجھایا گیا ہے، سچائی کا گیان، کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، کائنات کا مالک حقیقت میں ہے کون، نقلی خدا، نقلی خداؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اصلی خدا کی پہچان، شیطان کا دھوکہ۔ اب شیطان جو ہے ایشوری رچنا کے خلاف چلاتا ہے۔ اچھا، آپس میں کیسے بگاڑ پیدا کراتا ہے لوگوں میں، یہ بھی ہم سمجھ لیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، بھائی بھائی میں بگاڑ، بھائی بہن میں بگاڑ، ماں بیٹے میں بگاڑ، باپ بیٹے میں بگاڑ، میاں بیوی میں بگاڑ، پتی پتنی میں بگاڑ۔ خونی رشتوں میں جو بگاڑ آیا ہے اس زمانے میں، وہ کسی رشتے میں نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ اور شیطان کس قدر دھوکہ دیتا ہے کہ خونی رشتوں کے مقابلے میں مال دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ قاعدہ بنتا ہے کہ مال دولت کے پیچھے رشتے مت بگاڑو، بھائی بھائی جھگڑا مت کرو، بہت بیکار زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو سب کچھ ہی رکھا رہ جائے گا۔ اب شیطان کیسے بگاڑ پیدا کرتا ہے؟ شیطان ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہیں۔ اب وہ تمہارے دماغ میں تمہارے بھائی کے خلاف غلط خیال ڈالے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تمہیں اس کی غلطی دکھائے گا۔ دیکھو بات غور کرنی ہے، دھیان لگا کے سنو ذرا۔ تمہیں اس کی غلطی دکھائے گا اور اس غلطی کو دکھا کر کے تمہارے دماغ میں غلط گمان ڈالے گا۔ ارے یہ تو بہت خراب آدمی ہے، یہ تو بیکار آدمی ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ تو دھماکہ ہے۔ اب چھوٹے کے من میں خیال ڈال رہا ہے تو اس کی عزت بھی نہیں کرے گا چھوٹا، یعنی خیال ڈال رہا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے، اس کی عزت مت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس کی کوئی غلطی ہے، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ دوسروں کے عیب مت دیکھو، دوسروں کے عیب سے اندھے ہو جاؤ، اپنے عیب دیکھو۔ دیکھو سیدھی سی بات ہے، کوئی شخص کہے کہ مجھے بھئی اچھا انسان بننا ہے، مجھے سدھرنا ہے، اچھا انسان بننا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ کیا ہے؟ سب سے بہترین راستہ ہے کہ تو دوسروں کے عیب سے اندھا ہو جا، دوسروں کے عیب مت دیکھ، اپنے عیب دیکھ، اور اپنے عیب دیکھے گا جبھی تو سدھارے گا۔ اپنے عیب تجھے نظر آئیں گے، اپنی غلطیاں نظر آئیں گی جبھی تو ان کو ٹھیک کرے گا۔ ارے اپنے مکان میں کوئی اینٹ باہر نکل رہی ہے، کوئی جو ہے کہیں سے دیوار ٹوٹ رہی ہے، کہیں سے پلستر چھوٹ رہا ہے، کہیں سے کچھ ٹوٹ رہا ہے، کہیں سے کچھ پھوٹ رہا ہے، جب اس کو دیکھے گا جبھی تو ٹھیک کرے گا۔ جب دکھائی نہیں دے گا تو کہاں سے ٹھیک کرے گا بھائی؟ تو دکھائی اپنی غلطی جب دیں گی جب انسان دوسروں کی غلطیوں سے اندھا ہو جائے گا، دوسروں کی غلطی نظر انداز کرے گا۔ اچھا، اب دوسروں کی غلطی پہ برا نہ ماننا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے اندر بھی دیکھ کہ یار میں بھی تو غلطی کرتا ہوں، میں بھی تو جو ہے کبھی کبھار اکڑ کے بول جاتا ہوں، میں بھی تو کبھی کبھی ٹیڑے بول جاتا ہوں، تو سامنے والا میرا بھائی بول گیا تو کیا ہے، میں بھی تو ایسا ہی ہوں۔
ہیں؟ اور اس انسان پر تو لعنت ہے کہ اپنی جیسی غلطی اور کے اندر دیکھ کر اس سے نفرت کرے، اپنی غلطی کو بھول جائے۔ ناری بات سمجھ میں؟ اپنی جیسی غلطی دوسرے کے اندر دیکھ کر کے اس کو جلیل کرے، اس کی عزت کو اچھالے، اور اسی اپنی غلطی کو اپنے اندر بھول جائے۔ بتاؤ۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، سب سے غلطی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے بڑا باریکی سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آسمانی گیان ہے اللہ کا بھیجا ہوا، دیکھو شیطان ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، لیکن شیطان کے بارے میں کہا ہے قرآن مجید میں، ہیں؟ ہمیں آگاہی کری گئی ہے، اس سے اس کی پہچان بتائی گئی ہے کہ تمہارے من میں غلط خیال ڈالتا ہے۔ تو ہم آسمان سے جو گیان آیا ہے قرآن مجید میں، اس کے دوارا ہی ہم اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ دھرتی پر سنسار کے سچے مالک کی ایک ہی کتاب ہر برائی سے پاک ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب کچھ ہے مگر جھوٹ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے دوارا ہمیں شیطان کے دھوکے کو، دنیا کے دھوکے کو سمجھنا ہے، پہچاننا ہے، اور جیون کا صحیح مقصد جاننا ہے، اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جاننا ہے، اور اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں ہم کامیابی حاصل کریں۔ اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی سمجھنا ہے کہ کیسے ہے۔ کسی بات کو ہوائی مت مانو، ہوائی بات مت مانو، دلیل سے بات کو سمجھو کہ حقیقت میں کوئی چیز اگر بتائی جا رہی ہے تو وہ ہے کہ نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا دنیا میں نام ہے، جب نام ہے تو حقیقت میں ہے، ورنہ نام نہ ہوتا۔ وہی میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، بے نام کی چیز کوئی ہے دنیا میں؟ ہاں، تو جس چیز کا نام ہے وہ چیز بھی ہے۔ تو اسی پرکار سے سورگ نرک، جنت جہنم موت کے بعد ہے، جبھی تو نام ہے۔ پیغمبر آتے رہے، وہ خبر دیتے رہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے۔ شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے اب آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھائی سچائی پر چلنے والے کے لیے دنیا میں تکلیف ہے، تو یاد رکھیں موت تک کا صبر ہے۔ جو اللہ کو راضی کرے گا، سچائی پہ چلے گا، اس کے لیے موت تک کا صبر ہے۔ دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر موت کے بعد جنت میں مزے کرنے ہیں۔ تو دنیا میں جو چیز ہمیں دنیا میں بھٹکاتی ہو، وہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تو یاد رکھیں یہ گانے بجانے، بھجن، قوالی، ڈھولک، طبلہ، سارنگی، فلم، ناٹک، تاش کھیلنا، جوا کھیلنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب شیطان کے پھندے ہیں، تاکہ انسان کا جیون انہی چیزوں میں لگ کر برباد ہو جائے، اور انسان جیون کے سچے مقصد پر غور نہ کر پائے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اور بھٹک کر مر جائے۔ اب تم دیکھتے نہیں ہو یہ مندروں میں خواہ بھجن بجتے رہتے ہیں گانوں کی طرح، تاکہ انسان کے من کو موہ لے، تاکہ انسان کا دھیان دنیا پر ہی بھٹکتا رہے، اللہ کی طرف نہ لگ پائے، اپنے بنانے والے سچے مالک کی طرف نہ لگ پائے، اور جیون کے مقصد کی طرف دھیان نہ لگ پائے، بھٹک کر مر جائے۔ اچھا دیکھو، جگہ جگہ شیطان نے، دیکھو ہر گھر میں گانا بجانا، جگہ جگہ گانے شیطان کے جو ہیں یہ داؤ پیچ ہیں، تاکہ انسان کا دھیان دنیا میں بھٹکایا جائے۔ گھر گھر میں گانے بج رہے ہیں، گلی گلی میں گانے بج رہے ہیں، اور تو اور جو بڑی بڑی جگہیں ہیں، جیسے میں دلی پرگتی میدان میں نوکری کرتا تھا، تو بہت بڑا میدان ہے وہ، وہاں پر بڑی بڑی بالٹی لگا کر، مائک کی بالٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ مجھے گمراہ کرنا ہے، تو شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے تو انسان لگاتا ہے، تو شیطان نے لگوا رکھی تھی، اور اس میں گانے غزل ہر وقت بجتے رہتے تھے، اور پورے گراؤنڈ میں تو وہاں جو ہے ہر وقت گانے بجانے غزل بجتی رہتی تھیں۔ شیطان کا دھوکہ تھا یہ، اور اب بھی وہاں چلتا ہے، تاکہ انسان کا دھیان دنیا داری میں اور گانے بجانے میں ہی لگا رہے، اور انسان جیون کے مقصد پر غور نہ کر پائے، اللہ کی طرف دھیان نہ لگا پائے، اور بھٹک کر مر جائے، اور مرنے کے بعد جنت سے، سورگ سے ونچت رہ جائے، اور جہنم کی آگ میں شیطان کے ساتھ جائے۔ تو بھئی یاد رکھیں، شیطان کے دھوکے سے بچیں، اور اللہ کے سمبندھ میں
ناپاک اپوتر گندا یقین نہ بنائیں، اللہ کی طرف سے پاک یقین بنائیں کہ اللہ ہمارا بنانے والا مالک ہے، اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اس کی رچنا کے آدھار پر اس کو راضی کریں، اس کی بن دیکھے پہچان کریں، اس کے حکموں کو پہچانیں اور پھر اس کے حکموں پر چل کر، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر ہم اسے راضی کریں، اسی کے آگے سر جھکائیں اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ یاد رکھیں اللہ کی طرف سے، اللہ ایشور کی طرف سے ناپاک یقین، اپوتر گندا یقین، گندی آستھا موت تک منمانی کا، دھوکے کا بھرم ہے انسان کا۔ ایسے ہی شیطانی یقین سے موت کے بعد کچھ نہ ملے گا سوائے بربادی کے۔ اور جو انسان سچائی سے اللہ کو پانا چاہے گا، جس کا پاک یقین ہوگا اللہ پر، پوتر یقین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں نتیجہ دکھائے گا، اسے سچائی دکھائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میں سچائی کے راستے پر ہوں۔ اور جو منمانی کر رہے ہیں دنیا میں، جو اللہ کی مرضی پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ دکھائے گا، سچائی کے راستے پہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دکھائے گا رزلٹمنٹ۔ اور جو شیطان کے راستے پہ ہوں گے، وہ اللہ کے ایک چمتکار نہیں دیکھ پائیں گے، وہ گمراہی میں بھٹک کر مر جائیں گے۔ تو بھئی تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر جڑ جائیں، لگاتار ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، جتنی جلدی دیکھیں گے آپ اتنی جلدی سچائی کے ہوش میں آئیں گے اور ایمان نصیب ہو جائے گا، ہاں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔